بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لیسن نمبر 24، فعل ماضی معروف۔ تو فعل ماضی ہے یعنی مضارع نہیں ہے، معروف ہے یعنی مجہول نہیں ہے۔ معروف ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جس طرح ضربہ، اور مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، لائک ضربہ۔ اور پھر یہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی ثلاثی مزید نہیں ہے، رباعی مجرد نہیں ہے، رباعی مزید نہیں ہے۔ تو یہ بات ہر وقت آپ کے ذہن میں رہے، یہ نام کے اندر بڑا کمال ہے کہ فعل ماضی معروف ہے اور ثلاثی مجرد ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، انشاءاللہ یہ ہم آپ کو کسی طریقے سے بھیج بھی دیں گے۔ اس کا ابھی فی الحال آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس کے اوپر میں لکھائی نہیں کرتا تاکہ یہ صاف ستھرا آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کو یاد کریں۔ گردان، یہ گردان عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، لیکن ہم یوز کرتے ہیں اس کو۔ گردان کا مطلب ہے کہ تم اس طرح تکرار کرتے ہو، اس کو یاد کرنے کی جو چیز ہوتی ہے، اس طرح حافظ لوگ اپنا ایک رکوع یاد کرتے ہیں اور پھر دوسرا رکوع اس کو گردان کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام گردان رکھا ہے، اور یہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد گردان ہے۔ اس کو آپ اس طرح یاد کر لیں: ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا۔ یہ آپ کو بالکل یاد ہونا چاہیے۔ اس کے اندر یہ میں نے کیا ہے تھوڑا سا کہ یہ جو بلیک کلر ہے یہ مرد ہے اور مذکر غائب ہے یہ، اور جو پنک کلر ہے یہ فیمیل ہے، مؤنث غائب ہے۔ یہ سارا کالم جو ہے یہ غائب کا ہے، یہ کالم جو ہے یہ حاضر کا ہے، اس میں یہ جو ہے یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے۔ ضربت ضربتما، اور یہ جو ہے یہ متکلم ہے، اور یہ چونکہ شیئر کرتے ہیں تو اس لیے میں نے کلر بھی جو ہے اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے، تو اس کے اوپر میں لکھائی نہیں کرتا تاکہ اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا۔ اس کو ایسا یاد کر جس طرح سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آگے پھر مشکل ہوگا۔ پھر ابھی اس کی کچھ تفصیل ہے، یہ میں نے ڈرا کیا ہے تھوڑا سا کہ جو چھوٹے بچے ہیں بالکل جن کو آپ یاد کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ذرا ایک وہ ہے، اس کے اوپر بھی میں لکھائی نہیں کرتا، بڑی محنت سے تیار کیا ہے ہم نے۔ تو یہ بھی وہی دیکھا، گردان فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد ہے، یہ اس کے اوپر ہم نے غائب لکھ دیا یہاں پر، تو یہ سارا غائب ہو گیا۔ اس کے اوپر حاضر لکھ دیا تو یہ سارا لیفٹ حاضر ہو گیا اور یہ متکلم ہو گیا۔ اور یہ جو ضربہ کے ساتھ ایک مرد بنایا کہ وہ مارا اس نے ماضی میں، تو یہ دو مرد ہو گئے۔ اس طرح بچہ اس کو دیکھے گا تو دماغ پر یہ تصویر نقش ہو جائے گی، اور یہ 3+، تو ضربا ضربا ضربو۔ اس طرح ضربت یہ ایک فیمیل ہے، ضربتا ضربنا، اور اسی طرح یہ حاضر ہے تو اس کے ساتھ یہ ہاتھ بنا، اس کے اوپر یوں لکھ دیا کہ ضربتا، ایک آدمی تو نے مارا تھا، ضربتا ضربتما، تم آدمیوں نے، ضربتم تم سب آدمیوں نے، ضربتی تم ایک عورت نے، ضربتما تم دو عورت، ضربتن تو سب عورتوں نے۔ اور یہ کہتے ضربتو، ایک مرد کہہ رہا ہے اور یا ایک عورت، دب کے لیے دونوں کے لیے ضربتو، اور ضربنا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جو ہے دو عورتیں یا اس سے زیادہ، اس کے لیے بھی، اور دو مرد اور اس سے زیادہ، تو یہ 4 مقصد کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ذرا اسکرین شاٹ لے لیں، پھر کسی طریقے سے آپ کو بھیج بھی دیں گے تاکہ آپ کے ساتھ یہ پکچر آ جائے بچوں کے لیے۔ انشاءاللہ ہم نے ایک کوشش کی ہے، اللہ اس کے اندر برکت ڈالے کہ یہ کلر وغیرہ سے، نقشوں سے تھوڑی سی بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ پھر آگے جاتے ہیں، یہ ایک اور نقشہ ہے، اس میں دیکھیں یہ بھی ایک مفید بات ہے کہ آپ اس کو ایسے یاد کریں کہ یہ نمبر 4 ہے، یہ نمبر 1 ہے، تو تھوڑا اس طرح اچھا ہوتا ہے۔ یہ نمبر 14 ضربنا ہے، نمبر 13 ضربتم۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سارے ہے نا، ہر ایک کے ساتھ فاعل ہے، لیکن 1 اور 4 کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ 1 اور 4 بڑے سٹینڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ مثلا ضربہ ہے تو اس کے ساتھ لکھا کہ اس کے ساتھ اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے کیونکہ فاعل ہے ہی نہیں، سب علامتوں سے خالی ہے، بس ضربہ ہے، تو اس کے ساتھ یا تو اس میں ظاہر لگا دیں گے جس طرح ضرب زید، اور یا ضمیر مستتر،
یعنی چھپا ہوا ایک ضمیر ہے جو لکھائی میں نہیں ہے، ضمیر بارز نہیں ہے، اور وہ کس چیز کا ہے؟ واحد مذکر غائب کا ہے جس کا نام ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ جو ہے نا یا ضرب زید ہو سکتا ہے، کیونکہ فاعل کے بغیر تو فعل نہیں آ سکتا، تو یا ضرب زید ہوگا یا ضربہ ہوگا، اور بریکٹ میں چھپا ہوا ہے ہوا۔ تو یہ دو چانسز ہیں۔ یہاں یہ جو ضربت ہے اس کے اندر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فاعل جو ہے وہ جو ہے ایک ہے یا دو ہے یا تین سے زیادہ ہے، اور یا غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے۔ صرف یہ جو تا ہے نا یہ فیمیل کی علامت ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس میں ظاہر بھی آ سکتی ہے، اور یا ضمیر مستتر واحد مؤنث جو ہیا ہوگا، غائب واحد مؤنث غائب ہیا، تو اس کی یہ دونوں کے اندر آپ اس میں ظاہر لا سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ہم بار بار کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے پھر بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات چھپک جائے کہ ضربہ کے ساتھ ضرب زید آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ضرب مؤمن، ضرب مومنان آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر فعل کے لیے ایک فاعل چاہیے، اور وہ ایک فاعل یہاں پر ہے ضمیر بارز کی شکل میں، تو آپ یہاں آپ کے ساتھ گنجائش نہیں ہے کہ آپ ضربا مومنان کہے یا ضربو مؤمنون کہے، بس بات ختم۔ تو یہ بہت اہم بات ہے عربی زبان کی کہ ضرب مؤمن، ٹھیک ہے نا، ضرب فاسق، ضرب زید، ضرب عمرو، یہ کہہ سکتے ہیں، یا اس لیے کہ وہاں پر سیٹ خالی ہے تو وہاں پر آپ لا سکتے ہیں۔ یہاں پر ضربا مومنانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مومنانی بھی فاعل ہو جائے گا اور ضربا کے اندر الف بھی فاعل ہو جائے گا، تو دو فاعل نہیں ہو سکتے، فاعل ایک ہی ہوگا ہمیشہ۔ مفعول ایک سے زیادہ آ سکتے ہیں لیکن فاعل کبھی بھی ایک سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ یہ باتیں پہلی ہم نے آپ کو اس لیے کلیئر کی تھی اس وقت۔ تو یہاں پر یہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ 14 صیغے ہیں، اس میں کن کن کے ساتھ جو ہے اس میں ظاہر آ سکتا ہے، آپ کہتے ہیں نمبر 1 نمبر 4 ضربہ اور ضربت، ٹھیک ہے نا، باقی کے ساتھ اس میں ظاہر نہیں آ سکتا۔ اس میں ظاہر سے مراد یعنی زید، مومن، فاسق، جو کہ ظاہر ضمیر نہ ہو، پروناؤن نہ ہو بلکہ نون ہو، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ پکچر کا مطلب یہ ہے، اس کے اوپر میں لکھائی نہیں کرتا، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا کسی طریقے سے آپ کو پہنچا دیں گے، لیکن یہ بات یہ اس میں کوشش کی گئی ہے اس پکچر میں کہ یہ 1 اور 4 کا تصور ذہن میں آ جائے آپ کا، کہ اس کے ساتھ جو ہے نا آپ وہ لگا سکتے ہیں یہ اس میں ظاہر، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جاتے ہیں، یہ بھی وہی ہے جو ابھی ہے، لیکن اس میں تھوڑی لکھائی کروں گا، تو اس لیے یہ جو ہے نا میں نے دوبارہ اس کو لکھا ہے کہ اگر چلو وہاں تو یہ لکھ دیا اس میں ظاہر اور یا اس میں ضمیر مستتر، یہاں ضربہ کے ساتھ کیا ہے، تو ضربہ کے ساتھ یہ جو الف ہے نا، الف یہ علامت ہے تثنیہ مذکر غائب کی، کہ تثنیہ مذکر کے دو میل ایبسنٹ، اوکے، تو یہ الف اس کی علامت ہے۔ ضربو کے اندر الف تو صرف اس لیے ہے کہ تاکہ ڈفرینشیشن ہو جائے، یہاں واو ہے، وہ جمع مذکر غائب کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا، جمع پلورل، اوکے، من ایبسنٹ، اس کی علامت واو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ یہ وہ الف کیوں آیا ہے، تو دیکھو مثلا عربی کے اندر ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں دلون، ٹھیک ہے نا، دلون کہتے ہیں بکٹ کو، ٹھیک ہے نا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَةً، سورہ یوسف کے اندر ہے، دل بکٹ، ڈولچا، ڈول، ٹھیک ہے نا، تو دلون، تو دیکھو یہاں پر جو واو ہے نا یہ دلون کا ایک حصہ ہے، تو دلون میں یہاں الف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ واو جمع کی علامت نہیں ہے، یہ تو اس کا انٹیگرل پارٹ ہے دلون کا، تو یہاں واو نہیں لگے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور لفظ بھی عربی کے اندر ہے، اس کو ہے دلو، اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، انڈیکیٹ کیا، دلالت کی، دلو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر دیکھو الف آ گیا، تو چونکہ پہلے عربی میں نشانات وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یہ اعراب بعد میں آئے ہیں، اس لیے عربوں نے دلون کو دلو سے مثلا اس طرح بہت سارے وہ ہے کہ جمع والی واو بہت عام ہے عربی کے اندر، جس طرح قرآن کے اندر آتا ہے وَعْلَمُوا،
ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت کامن ہے واو. تو اس کو ایک یہ واو الجمع کے ساتھ ہمیشہ الف آئے گا، باقی کے ساتھ نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کا کوئی اور سگنیفیکینس نہیں ہے، یہ بس صرف رسم الخط کی ایک بات ہے لکھنے کی کہ وہ واو جس کے بعد الف آ جائے تو وہ جمع والا واو ہوگا، بس یہی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم آگے جاتے ہیں. ضربت کی بات تو ہو گئی کہ یہ اس کے اندر صرف یہ جو تا ہے نا، یہ جو تا ہے یہ ہے علامت تانیث کی. تانیث کہتے ہیں فیمیل، یہ بس فیمیل کی علامت ہے. لیکن وہ فیمیل جو ہے وہ ایک ہے یا دو ہے یا تین پلس ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور وہ جو ہے نا وہ ایبسنٹ ہے، پریزنٹ ہے یا ٹاکنگ ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کے ساتھ بھی وہ ضربت ہند، ضربت فاطمہ تو یہ لا سکتے ہیں. ضربت مؤمنہ تو یہ ٹھیک ہے. ضربتا کے اندر کیا ہے کہ جو تا ہے وہ تو فیمیل کی علامت ہو گئی، اور الف جو ہے وہ تثنیہ مؤنث غائب کی علامت ہے. تو اس کے ضربہ کے ساتھ تا اور الف جو ہے، تا کے اوپر تو سکون ہی تھا، لیکن الف کے بعد الف اور فتحہ کی آپس میں دوستی ہے، تو الف ہمیشہ اپنے سے ماقبل پر فتحہ مانگتا ہے، تو اس لیے ہم نے تا کے اوپر فتحہ لگا دیا، ورنہ وہی ضربت ہے. تو ضربتا ہو گیا. اور یہ جو ہے الف جو ہے یہ ٹو فیمیل ایبسنٹ، تو یہ الف علامت ہے. تو ضربتا. اور ضربنا کے اندر یہ کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں نون مفتوح، وہ نون جس کے اوپر فتحہ ہے، اور یہ ہے جمع مؤنث غائب کی علامت ہے. ٹھیک ہے، ضربنا. اچھا پھر یہاں پر آ جائے ضربتا، اس کو تا مفتوح کہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا واحد مذکر حاضر کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. تما جو ہے یہ تثنیہ مذکر حاضر کی علامت ہے. تم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو تے مکسورہ کہتے ہیں، اور یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے. تما جو ہے نا یہ تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت ہے. اور تنہ یہ جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر آ جائے گا تو تا مدموم، اس کو کہتے ہیں تا مدموم، یہ علامت ہے واحد مذکر مؤنث متکلم کی علامت ہے ایک. اور نا جو ہے یہ تو بہت ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ دو فیمیل بھی ہو سکتے ہیں اور دو میل بھی ہو سکتے ہیں، اور پلورل فیمیل بھی اور پلورل میل بھی. تو یہ چار چیزوں کے لیے ضربنا آتا ہے. یہ جو نا ہے یہ اس کی علامت ہے. تو یہ اس لیے تھوڑا سا آپ اس کے اوپر وہ کر لیں کہ ہر ایک ضربہ کے ساتھ جو ایڈیشن آئے ہیں، تو ضربہ صرف ضربہ میں کوئی بھی علامت نہیں ہے، اور باقیوں کے ساتھ یہ ضمائر ہے، یہ فاعل کی ضمائر سب کے ساتھ ہے. یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، صرف ایک اور چار کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کی ایکسپلوریشن ہو گئی. انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.